إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، معصوم بچوں اور پردہ نشین اسلامی مائیں اور بہنیں، خطبہ جمعہ کا عنوان ہے شخصیت پرستی اور اس کے مفاسد. شخصیت پرستی اور اس کے مفاسد. یہ عنوان بہت طویل ہے، بہت ساری گفتگو اس عنوان پر کی جا سکتی ہے، لیکن چند نکات کی شکل میں آپ کی خدمت میں اس عنوان کا خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اس عنوان میں کئی حصے ہیں. اس عنوان کا پہلا لفظ ہے شخصیت. شخصیت یعنی کہ میری یا آپ کی ذات، کوئی خاص، کوئی عام انسان عالم کی شکل میں، سیاسی لیڈر کی شکل میں، قائد کی شکل میں، خادم کی شکل میں، ولی کی شکل میں، یہاں تک کہ نبی کی شکل میں، جو شخصیت اپنی جگہ کسی نہ کسی ناحیے سے کسی میدان میں مہارت رکھتی ہو، وہ انسان جو کسی میدان کے اندر آگے بڑھ گیا ہو، ایمان کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، زہد کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، خدمات کے اعتبار سے، مختلف میدانوں میں مختلف شخصیات رہتے ہیں. اب عنوان کا جو دوسرا حصہ ہے مفاسد، یعنی برائیاں، خرابیاں اور اس سے پیدا ہونے والی خرابیاں مراد ہیں. جب ہم اور آپ تاریخ اسلام کا یا تاریخ انسانیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب انسان نے راہ اسلام کو چھوڑ کر، شریعت کو چھوڑ کر کسی ایک شخصیت کو اپنا رہنما، اپنا رہبر بنا لیا، کسی ایک شخصیت کو اپنا پیشوا بنا لیا، کسی ایک شخصیت کے پیچھے پڑ گیا، تو وہاں سے خرابیاں جنم لی. تاریخ انسانیت ہمیں واضح طور پر اس بات کا ثبوت دیتی ہے کہ پچھلے زمانے کی جو قومیں گزری ہیں، ان قوموں میں جو خرافات پیدا ہوئے، یہاں تک کہ نہ صرف عام خرافات بلکہ شرک بھی جو جنم لیا، وہ انہی شخصیات کی پیروی، انہی شخصیات کو جو ہے اپنا سب کچھ ماننا اور انہی شخصیات کو اپنا پیشوا تسلیم کرنا، اور رفتہ رفتہ ان شخصیات کی ذات میں انہوں نے اندھی محبت کے شکار ہو گئے اور اندھی عقیدت کے پیروکار ہو گئے اور ان کی اپنی ذاتوں میں غلو پیدا کر دیا، اور رفتہ رفتہ
انہی عام سی انسان نما شخصیت کو، اسی عام سی شخصیت جو زہد و تقوی کا پیکر تھا، جو وقت کا ولی تھا یا پھر وقت کا عابد اور زاہد تھا، وقت کا صابر و شاکر تھا، اس کو جو ہے محبت کے، ان کی محبت میں، ان کی عقیدت میں رفتہ رفتہ تصویریں بنائی گئی، مجسمے بنائے گئے، اور پھر اس کے بعد ان کی پوجا پاٹ شروع ہوئی۔ میں ایک مثال آپ کو دے کر اپنی بات کو آگے بڑھا دیتا ہوں اس چیز کو سمجھنے کے لیے۔ سورہ نوح کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں یا قرآن کریم میں قوم نوح کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہی چیز ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ قوم نوح نے شخصیتوں کو اپنا سرپر، شخصیتوں کو اپنا سب کچھ سمجھا اور شخصیت پرستی ان کے اندر پیدا ہو گئی تو وہ شرک کے دلدل میں پھنس گئے، وہ شرک کے دلدل میں پھنس گئے۔ تو آئیے شخصیت پرستی کا مفہوم کیا لیا گیا ہے اس کی ایک چھوٹی سی جھلک میں آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں۔ شخصیت پرستی کا مطلب یہ ہے کسی انسان کو اس حد تک بلند کر دینا، یعنی کسی انسان کو اس مقام پر پہنچا دینا کہ وہ حق اور باطل کا معیار بن جائے، اسی کو حق اور باطل کا معیار تسلیم کر لیا جائے، اور حق کے قبولیت کے لیے دلیل نہ ہو اور باطل کے انکار کے لیے دلیل کا انکار کر دیا جائے۔ اس قدر کسی انسان کے تعلق سے غلو پیدا کر لینا اور اس کی پرستش میں لگ جانا، اس کا نام ہے شخصیت پرستی۔ جیسا کہ علامہ شاطبی رحمت اللہ علیہ نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے، اس کی تعریف کرتے ہوئے بیان فرمایا، فالمبتدع متبع لہواه، کہ متبع جو ہیں وہ اپنے نفسانی خواہشات کا پیروکار ہو جاتا ہے جب وہ کسی کا متبع بن جاتا ہے، یعنی وہ کسی کے تابع بن جاتا ہے، کسی کی شخصیت پرستی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ فیما قلد من اصول، جس کسی چیز کے اندر جو ہے وہ کسی چیز کا مقلد ہو جاتا ہے، لا ينظر فیہ الدلیل ولا برہان، کہ وہ نہ دلیل دیکھتا ہے نہ برہان دیکھتا ہے۔ جب اس کے سامنے کوئی دلیل پیش کی جاتی ہے تو شخصیت ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے اور دلیل کو جو ہے وہ پس پش ڈال دیتا ہے۔ حاضرین، شخصیت پرستی کا تاریخی پس منظر یہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ قوم نوح علیہ السلام میں جو شرک در آیا، اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کے درمیان رہنے والے جو نیک اور صالح لوگ تھے، ان کے تعلق سے شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسے پیدا کیا کہ دیکھو یہ تمہاری قوم کے نیک لوگ ہیں، یہ تمہارے قوم کے عابد و زاہد لوگ ہیں، انہوں نے اس دنیا سے رخصتی تو پا چکی ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تم یا آنے والی تمہاری نسلیں انہیں بھلا دے۔ نتیجے میں ان کے دلوں میں ان کی محبت بٹھائی گئی، عقیدت بٹھائی گئی، اور محبت آگے ہوتے ہوتے غلو کی شکل اختیار کر لی، اور غلو نے انہیں ان کا پیروکار بنا دیا، اور یہاں تک کہ وقت کا نبی، وقت کا رسول نے جب دعوت توحید دی تو ان کی زبانوں سے جو لفظ نکلا وہ سورہ نوح کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، کہ قوم نوح نے حضرت نوح کے دعوت توحید کے جواب میں انہوں نے دیا کہ دیکھیے شخصیت پرستی انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو تم اپنے معبودوں کو نہ چھوڑو، اپنے الہ کو نہ چھوڑو، خصوصیت کے ساتھ جو ہے تم ود کو نہ چھوڑو، سواع کو نہ چھوڑو، یغوث اور یعوق اور نصر کو نہ چھوڑو۔ یہ کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو الہ تصور کیے جاتے تھے، یغوث، یعوق، نصر جو ہے، یہ قوم نوح کے نیک اور صالح لوگ تھے، یہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، بلکہ حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کے یہ نیک لوگ تھے، قوم نوح کے صالح لوگ تھے جن کی پرستش کی گئی۔ نتیجہ شخصیت پرستی سے غلو ہوتا ہوتا کہاں تک پہنچا کہ انہوں نے ان شخصیتوں کو اپنا الہ تصور کر لیا۔ اور پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ قوم بنی اسرائیل نے شخصیت پرستی کے اندر اس قدر ملوث ہو گئی کہ قرآن کریم نے اس کا تعارف کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ
بنی اسرائیل اپنے علماء، اپنے قائدین اور اپنے اکابرین، اپنے رہبر اور اپنے رہنما اور یہاں تک کہ اپنے صوفیوں کو انہوں نے سب کچھ سمجھا اور انہی کی پیروی کو اختیار کیا اور ان کی شخصیت پرستی کے اندر اس قدر مبتلا ہو گئے کہ حلال اور حرام کو ان کے پیشوا نے جس کو حلال کہا وہی حلال ہو گیا، ان کے پیشوا نے، ان کی شخصیتوں نے جس چیز کو حرام قرار دیا اسی کو انہوں نے حرام سمجھا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کے اس حال کا تذکرہ کرتے ہوئے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اللہ کے علاوہ ان لوگوں نے بہت سارے خدا کو بنا لیا ہے۔ تو حضرت عدی رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام، بنی اسرائیل نے تو ان کو اپنا خدا تسلیم نہیں کیا تھا، اپنا معبود نہیں سمجھا تھا، اپنا الہ نہیں سمجھا تھا، تو کیسے اللہ نے بیان فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کیسے ان لوگوں نے اور خدا بنا لیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی رضی اللہ تعالی عنہ کے جواب میں بیان فرمایا، کیا اے عدی، یہ قوم کے لوگ، کیا ان لوگوں نے اپنے ائمہ، اپنے علماء اور اپنے رہنما کو اس بات کا حق نہیں دے رکھا تھا کہ یہ جس کو حلال قرار دے یہ حلال ہو گیا، یہ جس کو حرام قرار دے حرام ہو گیا؟ یعنی حق اور باطل کا کوئی معیار نہیں رہا۔ حق اور باطل کا معیار گویا انہوں نے اپنے رہنما کو، اپنے شخصیتوں کو دے رکھا ہے۔ حضرت عدی نے کہا کہ ہاں ایسا ہی معاملہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ حلال و حرام کرنے کا اختیار اللہ کی ذات کو ہے، اللہ کی ذات کو ہے، لیکن ان لوگوں نے اپنے اولیاء کو یا اپنے شخصیتوں کو دے رکھا ہے۔ گویا بنی اسرائیل کی قوم سے بھی یہی بات ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ دوسری چیز، نبی محترم علیہ السلام کے نبوت کے اعلان سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں عرب کے احوال کا، عرب کی زمانے جاہلیت کی قبیلہ پرستی کی حالت کا، تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عرب کے لوگ بھی، مکے کے مشرکین بھی جو ہے وہ شخصیت پرستی کے اندر مبتلا تھے، وہ قبیلہ پرستی کے اندر مبتلا تھے، وہ سرداروں کے پیروکار تھے، وہ سردار جو کچھ کہا کرتے تھے اسی کے پیروکار تھے اور قبیلہ پرستی ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب نبی علیہ السلام نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا تو لوگوں نے انکار کر دیا، لوگوں نے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں، بلکہ ہمارے جو شخصیتیں ہیں، ہمارے جو آبا و اجداد ہیں، یہی سب کچھ ہیں۔ قرآن نے مشرکین مکہ کا نقشہ قرآن کے اندر اس تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے کہ مشرکین مکہ جو ہے وہ اپنے آبا و اجداد کو سب کچھ سمجھتے تھے اور بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے معبودان باطلہ کی پرستی سے کو وہ اپنا حق سمجھتے تھے اور انکار توحید کر بیٹھے۔ گویا شخصیت پرستی جو ہے ہر دور میں، ہر زمانے میں انسان کو نقصان پہنچایا ہوا ہے۔ چلیے اور آگے چلتے ہیں کیونکہ وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اور میں آپ کے سامنے کچھ مثالیں رکھوں۔ البتہ اس مضمون کا ایک اور حصہ کہ شخصیت پرستی کے اسباب کیا ہیں، ریزن کیا ہے، کیسے شخصیت پرستی کے اندر ہم اور آپ مبتلا ہو جاتے ہیں، یا پچھلے زمانے کی قومیں یا پھر آج تک کے انسان شخصیت پرستی میں کیسے مبتلا ہوتے ہیں، وہ کون سی وجوہات ہیں، وہ کون سے اسباب ہیں، ان میں سے چند کا ذکر میں آپ کی خدمت میں کرتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ سب سے پہلی چیز، انسان کے اندر کسی انسان کی اندھی محبت، کسی انسان کی اندھی محبت۔ احترام الگ چیز ہے، ادب اور احترام عزت ایک الگ چیز ہے، لیکن محبت کے اندر بھی غلو کر جانا، محبت کے اندر بھی اندھی محبت بٹھا لینا، یہاں سے شروعات ہوتی ہے شخصیت پرستی کی۔ جب اندھی محبت یا اندھی عقیدت کسی کی بیٹھ جائے دل میں تو انسان اس ذات کے بارے میں پھر ہوتے ہوتے غلو تک پہنچ جاتا ہے، یعنی کسی انسان کو اس کے مقام سے نکال کر اس کو بہت بلند کر دیتا ہے۔
اس قدر بلند کر دیتا ہے کہ اس کے تمام عیوب ختم ہو جاتے ہیں اور اس انسان کو سب کچھ سمجھ بیٹھتا ہے کہ اب میرے دل و دماغ کا، میرے فکر و نظر کا، میرے عقیدے کا، میرے اعمال کا، میرے کیریکٹر کا گویا یہی ایک نمونہ ہے، اور اس کے لیے مجھے دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اس سے محبت کر بیٹھا ہوں، اس لیے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو کبھی محبت جو ہے وہ غلو کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اور وہی غلو انسان کو جو ہے انسان پرستی کے اندر مبتلا کر دیتا ہے، انسان پرستی کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ اس کی مثالیں قرآن میں بہت ساری ہمیں اور آپ کو ملتی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے ایک معجزہ، اللہ کا ایک نبی ہے، اولو العزم پیغمبروں میں شمار ہونے والے رسولوں میں حضرت عیسیٰ کا شمار ہوتا ہے، لیکن قوم جو ہے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا نبی جتنا مقام دینا تھا اتنا مقام انہوں نے نہیں دیا، بلکہ غلو کیا حضرت عیسیٰ کی شان میں، غلو اس قدر کیا کہ حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ بنا دیا، حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ اللہ نے اسی لیے بیان فرمایا قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل، کہ اے قوم بنی اسرائیل، اے اہل کتاب، تم اللہ کے تم جو ہے کسی کی ذات میں غلو نہ کرو، تم اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ حضرت عیسیٰ جو ابن اللہ بنائے گئے یہ غلو کی وجہ سے، جبکہ حضرت عیسیٰ ابن مریم ہے۔ قرآن نے صاف صاف الفاظ میں بیان فرمایا کہ دیکھو عیسیٰ کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آدم کی مثال ہے، جیسے ایک عام انسان کی مثال ہے، البتہ عیسیٰ جو ہے وہ روح اللہ ہے، اور عیسیٰ اللہ کی جانب سے ایک نشانی ہے جو بغیر باپ کے پیدا کیے گئے ہیں، اور البتہ عیسیٰ کا مقام یہ ہے کہ عیسیٰ اللہ کا نبی ہے، عیسیٰ کا درجہ یہ ہے کہ عیسیٰ کو اللہ نے کتاب عطا کیا ہے، اور عیسیٰ کا مقام یہ ہے کہ اللہ نے عیسیٰ کو سماوات آسمان پر اٹھا لیا ہے، اور وہ قیامت سے پہلے زمین پر بھیجے جائیں گے اور امت محمدیہ کے امتی بنیں گے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف ہے، لیکن عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کی شخصیت میں غلو کیا تو عیسائی نے حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور یہاں تک کہ یہودیوں نے نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ کی شان میں اس قدر گستاخی کی، حسد کی چکر میں پڑ کر جلن میں پڑ کر عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ ولد الزنا قرار دیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار عیسائیوں کو اس بات کی جانب توجہ دلایا کہ تم غلو سے کام نہ لو۔ اللہ نے فرمایا لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، کہ عیسیٰ جو ہے وہ عیسیٰ ابن مریم ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ کا مقام ذکر کیا۔ خود نبی علیہ السلام نے اس غلو سے ہم اور آپ کو بچنے کے لیے بیان کرتے ہوئے فرمایا، آپ نے حکم دیا کہ اے لوگو تم میری ذات میں مجھے بڑا چڑھا کر پیش نہ کرو، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، کہ تم میری ذات کو بڑا چڑھا کر پیش نہ کرو، میری ذات میں غلو نہ کرو جس طرح کے نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کی ذات میں غلو کیا کہ انہوں نے اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ، کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدگاہ بنا لیا۔ اس طرح تم میری قبر کو سجدگاہ نہ بناؤ اور نہ میری ذات میں غلو کرو، بلکہ بس آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں۔ گویا جب ہم کسی بھی شخصیت کی محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو وہ محبت ہمیں عقیدت میں بدل جاتی ہے، اور وہ عقیدت ہمیں غلو تک پہنچا دیتا ہے، اور وہ غلو جو ہے ہمیں انسانیت پرستی، انسان پرستی کے اندر مبتلا کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے ہم بہت ساری گمراہیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ حاضرین، اس میں سے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا اندھی محبت، غلو، عقیدت، اور اسی طرح کم علمی جس کو جہالت کہا جائے،
جہالت کی وجہ سے بھی انسان جو ہے جب وہ حق اور باطل کے درمیان فرق نہیں کر سکتا ہے، حق کا علم اسے نہیں رہتا ہے، تو جو شخصیت اس کے سامنے آ جاتی ہے اسی کو وہ سب کچھ سمجھ بیٹھتا ہے، جبکہ اس کے لیے چاہیے کہ حق اور باطل کا معیار شخصیت نہیں بلکہ حق اور باطل کا معیار کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حاضرین، اس کے مفاسد، عنوان کا آخری حصہ ہے مفاسد یعنی خرابیاں۔ خرابیاں بے شمار ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کی قوم سے لے کر آج تک کی جو اولیاء پرستی، صوفیہ پرستی، ائمہ پرستی، شخصیت پرستی کی جتنی تاریخیں ہمیں اور آپ کو ملتی ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے بہت ساری گمراہیوں کو جنم دی۔ شرک کو اس نے جنم دیا۔ سب سے بڑا گناہ جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے وہ شرک جو ہے انہی شخصیت پرستی کی وجہ سے جنم لیا۔ اتنا بڑا گناہ کہ اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے تمام نبیوں کو نبی بنا کر مبعوث کرتا رہا اور وہاں مبعوث کرتا رہا، مگر یہی کام شخصیت پرستی کی وجہ سے قومیں اور امتیں شرک کے اندر مبتلا ہوئی۔ قومیں اور امتیں شرک کے اندر مبتلا ہوئی۔ دوسرا جو ہے غلو ان کے اندر پیدا ہو گیا، جس شخص کو جتنا مقام دینا تھا اتنا مقام انہوں نے نہیں دیا۔ تیسرے نمبر پر جو ہم اور آپ عام طور پر دیکھتے ہیں وہ ہے حق سے اعراض کرنا۔ حق سے اعراض کرنا، اگر آپ کسی بھائی کے سامنے کوئی صحیح مسئلہ پیش کرتے ہیں، کوئی صحیح حدیث پیش کرتے ہیں، کوئی قرآن کریم کی کوئی دلیل پیش کرتے ہیں، اس کے اپنے عمل کے مقابلے میں تو شخصیت پرستی کے نتیجے میں وہ حق کا اعراض کرے گا، حق کا انکار کرے گا، وہ صحیح حدیث کو نہیں مانے گا، آیات کریمہ کی تعویلات کرے گا، قرآن کریم کی تعویل کرے گا اور اتباع رسول کے مقابلے میں اتباع شخصیت کو ترجیح دے گا۔ حق کا اعراض بہت سارے ناحیوں سے ہم اور آپ روزانہ ہماری سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ ہم ایک بات پیش کرتے ہیں دلیل کے ساتھ، لیکن سامنے والا اس دلیل کو جو ہے اس لیے نہیں مانتا ہے کہ وہ جس شخص کو وہ مانتا ہے یا جس شخص کا وہ پیروکار ہے یا جس شخص کے فکر و نظر کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے وہ اس دلیل کو نہیں مانتا ہے، گویا حق کا اعراض۔ اور پھر اس کے ساتھ ایک اور مفسد، ایک اور خرابی جو ہے وہ ہے فرقہ پرستی۔ فرقہ پرستی کی تاریخ دیکھ لیجئے، یہی شخصیت پرستی سے جو ہے فرقے وجود میں آئے اور رفتہ رفتہ فرقہ پرستیوں کے اندر آ گئی۔ اسلام کو چھوڑ کر، توحید کو چھوڑ کر، کتاب و سنت کو چھوڑ کر وہ اپنے فرقے کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں اور فرقہ پرستی اور فرقہ واریت ان کے اندر جنم لیتی ہے۔ آج امت مسلمہ کے اندر جہاں جہاں مختلف قسم کی خرافات اور خرابیاں پائی جاتی ہیں، ان میں سے ایک اہم خرابی اور ایک اہم برائی جو ہے وہ فرقہ پرستی ہے، وہ فرقہ واریت ہے، کہ وہ جو ہے اپنی فرقہ پرستی کے اندر اس قدر غلو کر چکے ہیں کہ وہ کسی کو اپنی مسجد میں آنے تک کی اجازت نہیں دیتے ہیں، یا اپنے امام یا اپنے پیروکار یا اپنے رہنما یا اپنے قائد کے خلاف ایک لفظ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ یہ گویا فرقہ پرستی اور فرقہ واریت اسی شخصیت پرستی سے جنم لینے والا ایک مفسد ہے، ایک کیا کہتے ہیں خرابی ہے۔ اور پھر اس کے بعد انسان جب کسی کا پیروکار بن جاتا ہے تو اس کی عقل، اس کا دل، اس کا دماغ منجمد ہو جاتا ہے، لاک پڑ جاتا ہے۔ وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا کام بس یہی ہے کہ میرے سامنے جو میرا پیشوا ہے اس کے نقش قدم پر چلوں، نہ مجھے بولنا چاہیے، نہ مجھے سوچنا چاہیے، نہ مجھے سمجھنا چاہیے، نہ مجھے آگے دیکھنا ہے نہ پیچھے دیکھنا ہے، بلکہ میں اپنے آنکھوں پر، اپنے دل اور اپنے دماغ پر، اپنے کانوں پر جو ہے پٹی باندھ کر بس ایسے چلتے رہوں کہ اس کے پیر پر قدم، اس کے قدم پر قدم میں قدم رکھ کر چلوں۔ تو گویا امت کے اندر سے اجتماعی طور پر اجتہاد کا اور عقل اور فراست کا استعمال کم ہو جاتا ہے، جمود اور تعطل کا شکار یہ امت ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ایک اور خرابی، ظلم اور زیادتی پیدا ہو جاتی ہے۔ شخصیت پرستی انسان کو ظالم بنا دیتی ہے۔
شخصیت پرستی انسان کو جو ہے وہ ظلم کرنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ وہ اپنی اپنائی ہوئی شخصیت کے خلاف کچھ نہیں سنتا ہے، اگرچہ کہ اس کی اپنائی ہوئی شخصیت جو ہے باطل پر ہو، حق پر نہ ہو، اور اس کے اندر بہت ساری خرابیاں ہو، لیکن اس کا متبع، اس کا پیروکار، اس کا جو پرستش ہوتا ہے وہ اپنے خلاف کوئی لفظ سننے یا سنوانے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ ظالم بن جاتا ہے اور سامنے والوں پر ظلم کر دیتا ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ماضی سے لے کر آج تک ہمیں اور آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں کہ شخصیت پرستی نے مساجد کو انہدام کرا دیا، مساجد پر پتھراؤ کیا، حق کو قبول کرنے والوں پر ظلم اور زیادتی کی، حق کے بول بالا کرنے والوں کو قید و بند کی سزائیں دی گئی، چاہے وہ ماضی کے اندر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہو، یا امام ابن تیمیہ ہو، یا ابو الکلام آزاد ہو، یا پھر آج کے دور تک، یہاں تک کہ اس زمانے سے لے کر آج تک ہر جگہ، ہر شہر کے اندر حق پرستوں کے ساتھ جو ظلم ہوتا ہے، یہ ظلم کرنے والے کوئی اور نہیں بلکہ شخصیت پرستی کے اندر جو فرقے مبتلا ہیں، وہی فرقے جو ہے یہ حق پرستوں کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں اور ظلم و زیادتی کرتے ہیں۔ وہ یہاں تک دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ کتاب اللہ کی بے حرمتی کرتے ہوئے بھی وہ نہیں ڈرتے ہیں، اللہ کے گھروں کو گراتے ہوئے بھی انہیں خوف نہیں ہوتا ہے، اللہ کے گھروں کو بنوانے سے روکنے میں بھی انہیں کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہوتا ہے۔ یہ سب کا سب جو ہے معاملہ شخصیت پرستی کا ہوتا ہے، اندھی عقیدت، اندھی محبت اور اندھے غلو کے اندر مبتلا ہو کر کسی اور کو حق پر نہیں سمجھتے ہیں۔ اس لیے مساجد کو، مدارس کو، معاہد کو، کتاب اللہ کو، کتب احادیث کو اور حق کو، انسانوں کو جو ہے وہ تکلیف پہنچانے میں کسی قسم کا ڈر محسوس نہیں کرتے ہیں۔ اس کی تاریخی مثالیں اور آج کے دور کی بھی بہت ساری مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں۔ حاضرین، شخصیت پر انسان حق کی تائید کے بجائے باطل کی تائید کرتا ہے۔ گویا مفاسد کے اندر سے ایک مفسد یہ بھی ہے، خرابی ہے کہ وہ باطل کی تائید کرتا ہے، حق کی تائید نہیں کرتا ہے۔ اور اسی طرح بدعت جو جنم لیتی ہے، یہی شخصیت پرستیوں سے جو ہے بدعت جنم لیتی ہے، اور جتنے بدعتی کام یا بدعات اور خرافات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں ہمارے سماج میں، یہ کہیں نہ کہیں جا کر کسی نہ کسی شخصیت سے جڑتے ہوئے اعمال نظر آتے ہیں۔ ابھی ہم اور آپ ماہ ربیع الاول کے مہینے سے گزرے تو اس دور میں، اس مہینے میں ہونے والے جتنے بدعات ہیں، یا پھر محرم میں جتنے ہم بدعات اور خرافات دیکھتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں جا کر کسی نہ کسی شخصیت سے جڑتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ جہالت، حق تلفی، ایک دوسرے کے ساتھ عدم احترام، یہ تمام کے تمام مفاسد انسان میں شخصیت پرستی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور شخصیت پرستی دراصل شرک کی جڑ ہے، اور شرک اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ عمل ہے۔ یہ سب سے بڑی خرابی ہے شخصیت پرستی کی۔ حاضرین، اخروی مفاسد کیا ہے؟ یہ تو دنیا کے اندر جو خرابیاں ہم اور آپ دیکھتے ہیں، ان مفاسد کا ذکر کیا۔ قرآن کریم نے ایسی شخصیت پرستی کے اندر مبتلا ہو کر اپنا دین برباد کرنے والے اور اپنی دنیا اور اپنی آخرت کو تباہ کرنے والوں کا قیامت کے دن کیا حشر ہوگا اور وہ کیا کہیں گے، ان کا نقشہ قرآن میں کھینچا۔ اخروی مفاسد میں سے وہ لوگ کہیں گے وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ۔ اے اللہ، وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہمارے جو اکابرین تھے، ہمارے جو قائدین تھے، ہم نے جس کو اپنا پیشوا مانا تھا، اس کی اطاعت نے ہمیں گمراہ کر دیا، اس کی اطاعت نے ہمیں گمراہی کے اندر مبتلا کر دیا، اور آج ہم جو ہے کہیں کے ہو کر نہیں رہے۔ دوسری جگہ وہ کہیں گے وقال الذين كفروا ربنا ارنا الذين اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا ليكون من الاسفلين، کہ اے اللہ، اے ہمارے رب، جو ہمارے پیشوا تھے، جن کو ہم نے سب کچھ سمجھا تھا، جس کی وجہ سے آج ہم گمراہ ہو چکے ہیں اور عذاب کے حقدار ہو چکے ہیں، اے اللہ آپ تھوڑا انہیں دکھائے، آپ انہیں ہمارے سامنے پیش کریں، آج ہم اپنے پیروں تلے انہیں رون دیں گے، آج ہم انہیں اپنے پیروں تلے رون دیں گے۔ گویا قیامت کے دن یہ افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہیں گے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ
آئیے آخری مرحلہ ہے، اب ہمیں اسلام کس بات کی تعلیم دیتا ہے۔ مفاسد آپ کے سامنے آ گئے، شخصیت پرستی کی تاریخی مثالیں دو چند آپ کے سامنے آ گئے، شخصیت پرستی کس کو کہا جاتا ہے وہ چیز آپ کے سامنے آ گئی۔ اسلام اب ہمیں شخصیتوں کے تعلق سے کیا تعلیم دیتا ہے، کیا تعلیم دیتا ہے؟ تو میں نے خطبہ جمعہ کے آغاز میں جو آیت کریمہ تلاوت کی، اس آیت کریمہ کے اصول کو اگر ہم سامنے رکھے، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، کہ حق کا معیار جو ہے کسی شخصیت کو نہ بنائیں، اختلاف ہو جائے کسی معاملے میں تو تمہارا کام ہے فردوہ الی اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کے جانب تم اپنے معاملے کو پیش کرو تو معاملہ صاف ہو جائے گا، معاملہ صاف ہو جائے گا۔ ہم بحیثیت انسان بہت سارے مراحل میں ایک دوسرے سے فوقیت رکھتے ہیں، علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، زہد و تقوی کے اعتبار سے، عمر کے اعتبار سے، ذمہ داری کے اعتبار سے۔ بڑوں کا معاملہ الگ ہے، چھوٹوں کا معاملہ الگ ہے، تو کیا احترام نہیں کرنا چاہیے؟ کیا احترام نہیں کرنا چاہیے؟ اسلام نے ہمیں اور آپ کو اس بات کی تعلیم دی چھوٹوں کو کہ چھوٹوں تم اپنے بزرگوں کا ادب اور احترام کرو، تم اپنے بڑوں کا احترام کرو۔ بڑوں کو اس بات کی تعلیم دی کہ تم اپنے چھوٹوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آؤ، تم اپنے چھوٹوں کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ پیش آؤ، اور اس بات کا حکم دیا کہ دیکھو آپس میں ایک دوسرے کا ادب اور احترام کیا کرو، ایک دوسرے کو ریسپیکٹ دیا کرو، ایک دوسرے کی عزت کیا کرو، لیکن حق کا معیار شخصیتیں نہیں، حق کا معیار شخصیتیں نہیں، بلکہ حق کا معیار یہ ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، یا پھر قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ کوئی شخصیت کوئی بھی معاملہ تمہارے سامنے پیش کرے تو ہمارا سوال یہی ہونا چاہیے قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، لاؤ کوئی دلیل، إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم اپنے اس معاملے میں سچے ہو۔ امام احمد بن حنبل یا امام مالک رحمہ اللہ کا یہ قول تاریخ میں لکھا گیا ہے، اور کس قدر اہمیت رکھتا ہے یہ قول کہ یہ کہا کل یؤخذ من قوله ويرد علیہ، کہ الا هذا صاحب القبر، کہ ہر شخص سے اس کی بات لی جا سکتی ہے، ہر شخص سے اس کی بات لی بھی جا سکتی ہے، چھوڑی بھی جا سکتی ہے۔ ہر بات لینے کی نہیں رہتی، ہر بات چھوڑنے کی نہیں رہتی، لیکن اصول یہ ہے کہ ہر چیز لے بھی جا سکتی ہے اور ہر چیز چھوڑی بھی جا سکتی ہے سوائے نبی محترم علیہ السلام کی ذات۔ امام احمد یا امام مالک رحمہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کی جانب اشارہ کر کے یہ بیان فرمایا الا هذا صاحب القبر، یہ صاحب قبر جو ہے اس کی ہی بات ایسی ہے کہ اس کی ہر بات لی جانی چاہیے اور ہر بات لینا چاہیے۔ گویا اسلام ہمیں اور آپ کو اس بات کی تعلیم دیتا ہے۔ اب ان مفاسد کا علاج کیا ہے؟ ان مفاسد کا علاج یہ ہے کہ توحید و سنت کی تعلیم کو عام کریں، تحقیق کا شعور بیدار کریں، اور پھر قیامت کے دن یہ کہنے سے بچنے کے لیے ابھی ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے علم کے میدان میں آگے بڑھنے، علماء حق کے ساتھ جڑے رہنے اور حق کو سمجھنے کی کوشش کریں، ورنہ قیامت کے دن ہمیں کہنا پڑے گا یقول یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کاش کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیے ہوتے تو کتنا بھلا ہوتا۔ میں نے ابتدا میں ایک حدیث پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کے نافرمانی میں، خالق کی نافرمانی میں کسی بھی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی۔ اس فارمولے کو سامنے رکھ لیں، ہم اس حدیث کو فارمولہ بنا لیں تو گویا ہمیں بات سمجھ میں آ جائے گی کہ وقت کا کتنا بھی بڑا آدمی کیوں نہ ہو، وقت کا بڑا کوئی بھی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کی معصیت، اللہ کی نافرمانی میں اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی، گویا شخصیت پرستی کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم سب کو اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا الاجتناب، اس دعا کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ ہمیں حق کو سمجھنے، حق کو قبول کرنے، حق کو بولنے اور حق کو عام کرنے والا بنا دیجئے، باطل کا رد کرنے والا اور باطل پر عمل کرنے سے بچنے اور بچانے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ ہماری حفاظت فرمائیے،
دین و ایمان پر چلنے والا بنا دیجئے، آپ کے نبی کا سچا محب بنائیے، آپ کے نبی سے سچی محبت کرنے والا بنا دیجئے، آپ کے اور آپ کے نبی کے اور آپ کے نبی کے صحابہ کی پیروی کرنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ ہمیں منہج سلف کا پیروکار بنا دیجئے، اے اللہ ہمیں دین و ایمان کے ساتھ سچی محبت والا بنا دیجئے۔ اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائیے۔ اے اللہ جن بھائیوں نے جن بہنوں نے دعا کی درخواست کی اور نہ کی ہے، اے اللہ تمام مومن مرد و خواتین کو شفا کاملہ مستمرہ عاجلہ نصیب فرمائیے۔ اللہ ہمارے مسائل کو حل فرما دیجئے، اللہ ہم پر رحم اور کرم فرمائیے، اللہ امت مسلمہ پر رحم فرمائیے، اللہ اہل غزہ پر رحم فرمائیے، مسجد اقصی کو آزاد فرمائیے، اللہ حرمین کی حفاظت فرمائیے، اللہ زمین پر جتنے مساجد ہیں اللہ ان تمام کی حفاظت فرمائیے، اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائیے، اللہ ہمارے ملک میں امن و سلامتی عطا فرمائیے، اللہ ہم سب کو نیک بنا دیجئے، اللہ ہم سب کو توحید کی دعوت عام کرنے والا بنا دیجئے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواب ملک بر رؤوف رحیم ورب الحلیم۔